السلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا ایک ایسے ملک کی جو کبھی خوشحالی، تجارت اور تہذیب کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج جنگ، بھوک اور بحران کی سرزمین بن چکا ہے۔ یہاں کی گلیاں صدیوں سے کہانیاں سناتی آئی ہیں۔ بلقیس اور ملکہ سبا کے دور سے لے کر اسلامی تہذیب کے عروج تک یہ ملک اپنے ایک اہم مقام پر رہا، لیکن آج یہ ملک بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں مشرق وسطیٰ کے ایک اہم ملک یمن کی۔ تو چلیے دوستو جانتے ہیں یمن کے بارے میں اور یمن کے ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں۔ دوستو یمن ایک ایسا ملک ہے جہاں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، مگر آج یہ گولیوں سے سرخ ہے۔ یہاں کی گلیاں صدیوں سے کہانیاں سناتی آئی ہیں۔ بلقیس اور ملکہ سبا کے دور سے لے کر اسلامی تہذیب کے عروج تک یمن ہمیشہ ایک اہم مقام رہا ہے، مگر آج یہ ملک دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر ہم یمن کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو یمن کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ہزاروں سال پہلے یمن ایک خوشحال سلطنت تھی۔ سبا، کتبان اور معین جیسی قدیم تہذیبیں یہاں پر وان چڑھی۔ یہی وہ زمین ہے جہاں سے لبان اور مرر کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلتی تھی اور جہاں کی ملکہ سبا کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد یمن اسلامی علوم اور تجارت کا ایک اہم مرکز بن گیا، مگر جیسے جیسے وقت بدلا یمن اندرونی جھگڑوں اور غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ 20ویں صدی میں شمالی یمن ایک علیحدہ ملک تھا اور جنوبی یمن سوشلسٹ حکومت کے تحت تھا، مگر 1990 میں دونوں کو ایک کر دیا گیا۔ تب سے یہ ملک استحکام کی تلاش میں ہے۔ دوستو یمن کے اگر جغرافیائی خطے کی بات کریں تو یمن جغرافیائی لحاظ سے ایک منفرد اور خوبصورت ملک ہے۔ یمن کے مغرب میں پہاڑ، مشرق میں صحرا اور جنوب میں آپ کو نیلا سمندر دیکھنے کو ملے گا۔ اس ملک کی سرحدیں سعودی عرب اور عمان کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ ملک دنیا کے چند قدیم ترین بستیوں کا مسکن ہے، جن میں اس کا دارالحکومت صنعا بھی شامل ہے، جو اپنی منفرد عمارتوں کی وجہ سے یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے، مگر آج یہ خوبصورت شہر جنگ کے دھوئیں میں ڈھل چکا ہے۔ بحر احمر اور بحر عرب سے متصل ہونے کی وجہ سے یمن ہمیشہ تجارتی مرکز رہا ہے، مگر یہی اسٹریٹجک مقام آج اس کے مسائل کی ایک بڑی وجہ بھی ہے۔ دوستو جب 1990 میں جب شمالی اور جنوبی یمن کا اتحاد ہوا تو امید کی جاتی تھی کہ یہ ملک ترقی کرے گا، مگر سیاسی عدم استحکام، قبائلی جھگڑے اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت نے یمن کو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں دھکیلا۔ آج یمن دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک طرف سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی حمایت یافتہ حکومت اور دوسری طرف ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی۔ ان کے درمیان جنگ نے ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا دی ہے، جس کی وجہ سے یمن کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یمنی معیشت جو کبھی خوشحال معیشت رکھتا تھا، کافی شہد اور مچھلی اس کی اہم برآمدات ہوا کرتی تھی، لیکن آج یمن کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور ملک کا GDP صرف 20 سے 30 ارب ڈالر کے درمیان رہ گیا ہے، جبکہ یہاں فی کس آمدنی بھی $1000 سے بھی کم ہو چکی ہے، جو کہ اسے دنیا میں کم ترین سطح پر لے آئی ہے۔ یہاں پر نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں اور 80% آبادی کسی نہ کسی امداد پر انحصار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یمنی لوگوں نے اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑا ہے۔ یمنی ثقافت صدیوں پرانی ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور ان کا کھانا اور موسیقی پورے مشرق وسطیٰ میں مشہور ہیں۔ مندی اور سلطہ یہاں کے مقبول کھانے ہیں، جبکہ یمنی کافی پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ جنگ کے باوجود یمنی عوام نے اپنی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے اور روایتی موسیقی اور لوک رقص آج بھی یہاں کی گلیوں میں سنائی دیتے ہیں۔ دوستو اگر یمن کے بڑے شہروں کی بات کریں تو یمن ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شہر بھی رکھتا تھا، لیکن جنگ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اگر یمن میں امن قائم ہو جائے تو یہ ملک دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں شامل ہو سکتا ہے، خاص کر یہاں کا دارالحکومت صنعا جو اپنی تاریخی عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ عدن کی بندرگاہ، مکلا کا ساحلی شہر اور سکترا جزیرہ جو اپنی نایاب حیاتیات کی وجہ سے منفرد ہے، لیکن جنگ نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ دوستو یمن صرف ایک جنگ زدہ ملک نہیں بلکہ ایک تاریخ، ثقافت اور ہمت سے بری قوم
دعاؤں میں۔ اگر یہاں امن قائم ہو جائے تو یہ ایک بار پھر اپنی پرانی شان میں لوٹ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دنیا یمن کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے؟ کیا یمن میں امن ممکن ہے؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ تو یہ تھی دوستو یمن کے متعلق ایک چھوٹی سی مختصر ویڈیو اگر اچھی لگا کرے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔